President, Islamabad Chamber of Commerce, Dr. Amjad Saqib Sahab, Secretary Planning, Moses, Arakin Parliament, Arakin Kabina, Asatidha Karam, Academia se, Vice Chancellors, members of civil society, corporate sector, professionals, overseas Pakistanis, and all of those who are online, میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم، آج کا اجتماع اس ہال کے اندر پاکستان کا اس اجتماع میں پورے ملک سے، کراچی سے لے کے پشاور تک اور اسی طرح پوری دنیا سے وہ پیشنیٹ پاکستانی پروفیشنلز جو اپنے خرچے پر امریکہ سے، برطانیہ سے، مشرق وسطیٰ سے صرف کی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آن لائن شریک ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج پاکستان کا ہر ذی شعور شہری ملک کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کا بھی احساس رکھتا ہے اور وہ ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنے دل میں تڑپ اور جذبہ بھی رکھتا ہے۔ ان جذبوں کی موجودگی میں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ بھی کریں گے اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے۔ جناب وزیر اعظم، میرے لیے یہاں پر اس کانفرنس سے خطاب ایک بڑا پرسنل اور ایموشنل تجربہ بھی ہے۔ 1997 میں جب پاکستان پورا کر رہا تھا تو اسی ہال میں کھڑے ہو کر میں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ویژن 2010 لانچ کیا تھا اور اس وقت ہمارا یہ خواب تھا کہ 2010 تک پاکستان دنیا کی مڈل انکم کنٹری میں تبدیل ہو جائے، لیکن 99 میں جب مارشل لا لگا تو اس ویژن کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ پھر ہم نے جب کئی سالوں کے بعد جدوجہد سے اقتدار میں آئے تو اسی ہال کے اندر وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں ویژن 2025 کو لانچ کیا اور اس کا ہدف بھی یہ تھا کہ جیسے دوسری قوموں نے پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ ترقی کی ہے، ہم بھی 2025 تک پاکستان کو دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں لے آئیں۔ اور جب وہ لانچ ہوا ویژن تو کئی سقراط اور بکرات یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے اندر 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے، ہر روز خودکش بمبار پاکستان کو معیشت میں کھڑی کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جناب وزیر اعظم، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سب نے ایک ٹیم کی حیثیت میں کام کیا۔ سی پیک کا منصوبہ میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے جو گلوبل پروجیکشن جاری کی، اس میں کہا اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہوگا، گویا کہ G20 کا رکن ہوگا۔ لیکن پھر 2018 میں وہ پالیسیز تبدیل ہوئیں اور ہم کسی اور سمت میں چلے گئے اور وہ ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسی ہمیں کتنی مہنگی پڑی ہے اس بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جب میں دوبارہ آپ کی قیادت میں وزارت منصوبہ بندی میں آیا ہوں تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو 1000 ارب چھوڑا تھا وہ 550 پہ وزٹ میں ملا، جبکہ 4 سالوں میں گمان یہ تھا کہ وہ 2000 ارب ہو چکا ہوگا۔ اور معیشت کی یہ حالت ہے کہ آخری کوارٹر میں اپریل، مئی اور جون میں وزارت خزانہ انکار کر چکی تھی کہ ہم ترقیاتی بجٹ کی قسط ریلیز نہیں کریں گے۔ There was zero release for development budget in the last quarter. That has never happened in 75 years. So this is where we are again starting our journey from. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو راستہ جرت کا اختیار کیا ہے، آپ کے پاس بھی 2 راستے تھے، یا پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا راستہ اختیار کرتے یا ملک اور قوم اور معیشت کو بچانے کے لیے ذمہ داری کا راستہ اختیار کرتے۔ ہمیں فخر ہے کہ آپ کی قیادت میں ہم نے وہ راستہ چنا ہے جو پاکستان کو دوبارہ
اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا راستہ ہے۔ آج آپ کی ویژن اور رہنمائی میں ان حالات میں بھی ہم نے جو ترجیحات ملک کے ترقیاتی سفر کے لیے طے کی ہیں، بلا شبہ اس میں سب سے پہلا رہنما اصول یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو دوبارہ سٹیبلائز کرنا ہے، چونکہ سٹیبلائزیشن کے بغیر ہم وہ پلیٹ فارم نہیں کھڑا کر سکتے جس سے ہم آگے بڑھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کو درپیش کسی ایک چیلنج کا حل نہ کریں، بلکہ ان تینوں چیلنجز کو ایڈریس کریں جو آج ہمیں درپیش ہیں۔ ایک چیلنج اس گلوبل بحران کی وجہ سے ہے جو یوکرین کی وار نے ہر شعبے میں کموڈٹی پرائسز کو آسمان پہ بھیج دیا ہے، چاہے اس میں تیل کی قیمت ہے، چاہے گندم کی قیمت ہے، چاہے کسی بھی شعبے کی جو درآمد ہوتی ہے قیمت، خوردنی تیل، ہر چیز کی قیمت 4 سے 5 گنا بڑھ چکی ہے۔ ایک طرف یہ شوق ہمیں درپیش ہے، تو دوسری طرف ہمیں جو ورثے میں معیشت ملی ہے، پچھلے دور میں جو نان ریسپانسونیس تھی کہ بروقت فیصلے نہیں کیے گئے اور درست فیصلے نہیں کیے گئے، جس سے کہ ہم سلائیڈ کر گئے ہیں، انہیں بھی ہم انشاءاللہ درست تو کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی جناب وزیر اعظم۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے 75 سال کے تغافل کا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 50ویں سالگرہ کے اوپر میں اس وقت ایک نوجوان تھا اور بہت پرجوش تھا کہ ہم پاکستان کو 2025 تک، اگلی 75 سال کی سالگرہ آنے تک منزل پہ لے جائیں گے۔ لیکن آج ان 50 سالہ تقریبات کے بعد اس سال ہم 75ویں آزادی کی تقریبات پہ ہیں، تو میری نسل تاریخ کے سامنے شرمسار ہے کہ ہم ان 25 سالوں میں پاکستان کو اس منزل پہ نہیں پہنچا سکے جو اس کا حق تھا۔ اور اس کی وجہ کسی ایک حکومت یا کسی ایک شخصیت کی بجائے اس نظام پر ہے کہ جس نے پاکستان میں نہ سیاسی استحکام پیدا ہونے دیا اور نہ پاکستان میں پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مدد کی۔ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہمارے پالیسی کے ریورسلز، پالیسی کے شاکس، انہوں نے بہترین ارادوں اور بہترین پالیسیوں کو بھی ناکام کر دیا۔ اور آج جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میرے سامنے 2023 نہیں ہے، میرے سامنے میری اولاد اور ان کی نسل کا وہ مستقبل ہے کہ جب آج سے 25 سال کے بعد ان میں سے کوئی یہاں پر کھڑا ہوگا اور پاکستان 100 سالہ تقریبات منا رہا ہوگا، تو کیا ہماری اگلی نسل فخر سے کہہ سکے گی کہ ہم نے پاکستان کو منزل مراد پہ پہنچا دیا، یا ہماری اگلی نسل کا نمائندہ بھی میری طرح تاریخ کے سامنے شرمسار ہوگا؟ یہ وہ بڑا سوال ہے کہ آج ہماری نسل پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو، اس ملک کے نوجوانوں کو وہ پلیٹ فارم دے جائیں کہ جس سے اگلے 25 سالوں میں جب شاید ہم میں سے چند خوش نصیب اس منزل کو دیکھ سکیں گے، لیکن پاکستان کا ہر نوجوان 2047 دیکھے گا تو اگلے 25 سالوں میں وہ پاکستان کو اس حیرت انگیز ترقی سے روشناس کرا سکے کہ پاکستان at 100 should be a proud nation and Pakistan is at 100 should be proud nation before the world۔ تو یہ وہ چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں اپنے ملک کے سٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں۔ وہ نظام جس نے ہمیں نہیں چلنے دیا، جب بھی ہم نے گروتھ پکڑی ہے تو ہماری ڈیمانڈ ڈالرز کنزیوم کرنے کی بڑی ہے، لیکن ڈالر کمانے کی ایکسپورٹ کے ذریعے صلاحیت اس کے مطابق نہیں بڑھ سکی، اور ہر دفعہ ہمارا گروتھ سائیکل پنکچر ہوا ہے۔ ہم کس تیزی کے ساتھ اپنی انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کریں جس سے ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کے ساتھ ہم اپنے اندر زر مبادلہ کمانے کی وہ صلاحیت لیپ فراگ کر کے پیدا کریں کہ جس سے ہم مستقبل کی ترقی کے وسائل میں خود کفیل ہو سکیں، ہمیں غیروں سے ڈالر نہ مانگنے پڑے، ہمارے اپنے بزنس مین، ہمارے اپنے زمیندار کسان اور ہمارے اپنے ایس ایم ای سیکٹر کے لوگ
ایسی مصنوعات پیدا کریں کہ دنیا کے سامنے میڈ ان پاکستان کوالٹی کا مارک ہو اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹ ایکسلنس کی علامت بنے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہماری زراعت جو ہے وہ دنیا میں اتنی بڑی فیکلٹی کے ساتھ، اتنی بڑی انڈاؤمنٹ کے ساتھ آج بھی دنیا میں لوئسٹ ییلڈ کے پروڈکشن پر بیس کرتی ہے. ہم کس طرح تیزی کے ساتھ اپنی زراعت کو ترقی دیں کہ اپنا گندم، اپنی چینی، اپنی کپاس کے ساتھ ساتھ خوردنی تیل اور دیگر چیزیں جن میں ہم اربوں ملینز آف ڈالرز درآمد پہ خرچ کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر سیکٹر، نہ صرف اپنی ضرورت پوری کریں بلکہ نیٹ ایکسپورٹر بنے ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کے اندر. اسی طرح آج دنیا میں جو ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے، ہمارے سامنے یہ ترجیح بھی ہے آپ کی ویژن کے مطابق کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اس ٹیکنالوجی کے انقلاب سے جوڑیں جس سے وہ ڈیجیٹل اکانومی کا ایک ہراول دستہ بن کے پاکستان کو دنیا میں انفارمیشن پاور کے طور پہ روشناس کرا سکے. ہمارے لیے یہ بھی اہم ہے کہ ہم اگر ایک سیمائی مڈل انکم کنٹری کے اعداد و شمار پیدا کرتے ہیں لیکن ہماری جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ پورسٹ آف دا پور کنٹریز کے مطابق ہیں. ہم کس طرح تعلیم، صحت اور لوگوں کی اچھی زندگی کے انڈیکیٹرز کو بہتر کرانے کے لیے ہاؤ ڈو وی پٹ پیپل فرسٹ ان آر ڈیولپمنٹ پرائرٹیز تاکہ پاکستان کا سوشل کیپٹل بلڈ ہو سکے. اور آخر میں ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جغرافیے میں جو عدم تفاوت ہے ترقی کا، وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کس طریقے سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں. اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پہلی دفعہ ہم ایک ایسا منصوبہ شروع کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو 5 سالوں کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ اٹھایا جائے تاکہ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کا فرق جو ہے وہ ختم ہو سکے. جناب وزیر اعظم، میں آج کی اس تقریب میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تعمیر کے جتنے بھی نسخے ہیں ان میں کوئی نسخہ راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ سب کامن سینس کے نسخے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کی کنجی کلیکٹیو ایکشن میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلیکٹیو آئیڈینٹی اور کامن سینس امپلیمنٹیشن میں ہے. اگر ہم سب کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ان تمام سلوشنز کو جو یہاں ہال میں موجود ہر شخص کے دماغ میں ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان چند سالوں کے اندر دنیا کو دنگ نہ کر دے. لیکن اس کے لیے ہمیں پولرائزیشن سے نکلنا ہوگا، ہمیں تقسیم سے نکلنا ہوگا، انتشار سے نکلنا ہوگا اور ٹیم پاکستان بن کے کام کرنا ہوگا تو دنیا میں کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. آج جو پرائیویٹ سیکٹر، سول سوسائٹی، اوورسیز پاکستانیز کی کولیشن اس تقریب میں موجود ہے، یہ سب اگر یکجا ہو کر پازیٹیو سینرجی کے ساتھ کام کرے تو ہم پاکستان کے ہر مشکل کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں. جناب وزیر اعظم، میری دانست میں آج پاکستان کا صرف مسائل کا ایک ہی حل ہے. حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں، حکومت مالی بحران کا شکار ہے، لیکن اس صورتحال میں اگر حکومت صرف آپ کی قیادت میں پرائیویٹ سیکٹر اور پاکستانی شہریوں کے راستوں سے جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دے اور پاکستانی قوم کے انٹرپرائز کو انلیش کر دے تو مجھے یقین ہے کہ اس قوم کے اندر جو انرجی ہے اور جو انٹرپرائز ہے وہ ہمیں وسائل کی کامیابی کو، ناکامی کو یا کمی کو چند عرصے میں، بہت مختصر عرصے میں ختم کر کے پاکستان کو تیزی کے ساتھ ترقی کے راستے پہ ڈال دے گا. آج ہم اس پروگرام ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے ذریعے ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیں گے کہ چیمپئنز آف ریفارم کی صورت میں جو پاکستان کے بہترین دماغ ہیں، بہترین اذہان ہیں، انہیں موقع دیں گے کہ وہ گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے اندر پارٹنرز بنیں. ویژن 2010 اور ویژن 2025 شاید اس لیے جاری نہیں رہ سکا
کہ وہ حکومت کے پروگرام تھے. ہم ٹرن اراؤنڈ پاکستان کو پاکستانی قوم کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی ملکیت آپ کو منتقل کر دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی حکومت ہو اس سے ان اہداف پہ عمل درآمد کرانے کے لیے آپ اس ملک کے اندر ایک ڈیولپمنٹ اور ریفارم کا پریشر گروپ بنیں اور آپ ان پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنائیں. ٹرن اراؤنڈ پاکستان امید اور مثبت سوچ کا نام ہے. ٹرن اراؤنڈ پاکستان پاکستان کے کلیکٹیو آئیڈینٹی اور یکجہتی کا نام ہے. مجھے امید ہے کہ ہم سب اسی جذبے کے ساتھ اگر کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ہر مشکل کو عبور نہ کر لیں. آپ لوگ اس تقریب کے بعد گروپس میں تقسیم ہوں گے اور ان گروپس کے اندر میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر گروپ کم از کم 3 سے 4 ایکشنیبل کانکریٹ انوویٹو آئیڈیاز پر اتفاق کرے کہ جن کو یہ حکومت جن پر اگلے 6 ماہ کے اندر عمل درآمد کر کے آپ کے لیے انیبلر کا کردار ادا کر سکے, آپ کو امپاور کر سکے اور آپ کے راستے سے وہ تمام ریڈ ٹیپ کے یا جو بھی رکاوٹیں اور جو بھی آپ کے راستے میں پتھر ہیں ان کو ہٹا سکے تاکہ پاکستانی قوم فل سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ سکے. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی نے ہم سب کو ایک حوصلہ دیا ہے, اعتماد دیا ہے. اینڈ وی وانٹ ٹو ایشور یو کہ آپ کا جو پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا ویژن ہے ہم سب اس میں پوری محنت کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ کام کریں گے اور اس ملک کو ایک قابل فخر اور ایک باوقار ملک بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. پاکستان زندہ باد.